قدرت سے بھرے ہوئے خداوند، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں اور ایمان، امید اور صبر کے ساتھ یہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو نام یسوع کو بخشا گیا، یسوع المسیحی سب ناموں سے اعلیٰ ہے، نہ بخشا گیا اور نہ بخشا جائے گا۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وائسز آف سرونٹ پہ نظر ثانی کر رہے تھے، اور ان وائسز آف سرونٹ کی نظر ثانی میں ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں اس دور میں موجود ہیں۔ تو وائسز آف سرونٹس ہم نے پروفٹ کے ذریعے پرانے عہد نامے میں دیکھی، اور نئے عہد نامے میں ڈسائپلز کے ذریعے دیکھی، اور اب ہم the acts of people now ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح خداوند کے حضور ان پروفٹس کی طرح، ان ڈسائپلز کی طرح عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہم نے اسی اثناء میں وائسز آف سرونٹ کے 8ویں حصے میں دیکھا کہ دل لگانا کتنا ضروری ہے، پیشن کتنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح زمینی فوجیں ہیں اس طرح آسمانی فوجیں بھی ہیں۔ تو اگر ہم دل لگائیں گے تو ہم تمام ان فوجوں سے جو ابلیس کی ہیں ان پہ عبور حاصل کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شہادت کا خیمہ لگایا، شہادت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور خیمہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، اور شہادت جو یسوع کی ہے اور یسوع کا خیمہ جو ہے وہ ہمارے جسموں میں ہے، سب جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو گزرے وقتوں میں پروفٹس اور ڈسائپل نے بڑے خاص طریقے سے جسمانی کام اور روحانی کام سر انجام دینے کے لیے کہا ہے، ان میں آپ دیکھیں کہ حسد، غصہ، انتقام لینا، انہی باتوں سے خداوند کے لوگ جو ہیں وہ جلال سے محروم رہتے ہیں۔ اور اب ہم اس دفعہ 9 پارٹس میں آتے ہیں، وائسز آف سرونٹ، what the prophet said and what the disciple said. So now what we are going to say now. اب ہم دیکھتے ہیں 9 پارٹ میں حصہ، جس میں کہ پہلا ہمارا جو ہے وہ ہے ٹاپک، اس میں ہے خداوند پتھر سے اپنے فرزند پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو کہ یوحنا کی کتاب میں پہلے باب میں ہی مرقوم ہے۔ اور پھر لسننگ اسکل، دو قسم کی لسننگ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لسننگ، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اور ایک ہوتی ہے لسننگ جس پہ عمل کیا جاتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دو قسم کی ہیئرنگ ہوتی ہے، ایک ہیئرنگ ہوتی ہے ہمارے کان کا باہر کا حصہ، اور ایک ہیئرنگ ہوتی ہے جو ڈیوائس لگا دی جاتی ہے۔ یہ جس طرح میں نے ڈیوائس لگائی ہے، اس کے ذریعے میں سنتا ہوں۔ تو اس طرح لسننگ اسکل میں ہیئرنگ ڈیوائس ہے، اور لسننگ اسکل میں ہیئرنگ اسکل ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے لک ٹو آور سیلف، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ٹاپک ہے ہمارے پاس 9ویں حصے میں، وہ ہے منادی کا۔ منادی جو یسوع نے کی، منادی جو پروفٹس نے کی، شاید ہم وہ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن خداوند کا روح ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند کے گھر کو آباد کریں۔ اور جس طرح منادی اس خیمے کے ذریعے شروع ہوئی اور وہ جگہ جگہ منتقل کیا گیا، اور اسی طرح اب یہ خیمہ جو نئے عہد نامے میں جگہ جگہ منتقل ہوتا ہے ڈسائپل کے ذریعے، اور اس دور میں ہمارے ذریعے جگہ جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس دور میں دمشق، یروشلم، کیسریہ کے علاقوں میں خداوند کا خیمہ، یعنی خداوند کے لوگ
जिसे وہ مسکن کہتا ہے اس میں شفٹ ہو کر جگہ جگہ گیا، اور خداوند کے کمزور گھر اور خداوند کا مضبوط گھر، یہ ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب 1 سے 5 آیات تک دیکھیں گے، اور اس طرح ہم اختتام پر خداوند کے کلام کے اختتام پر پہنچیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا کہ خداوند اپنے فرزند جو ہے وہ پتھروں سے پیدا کر سکتا ہے، اور فرزندوں کا چناؤ جو کہ یسوع نے کیا، اور آج وہی عمل ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جس طرح کے پرانے زمانے میں پتھر کون تھے؟ پتھر آدم تھا، سیت تھا، نوح تھا، ابراہیم تھا، داؤد تھا، سلیمان تھا، یشوع تھا، شاگرد سارے پتھر جو خداوند کو نہیں جانتے تھے، لیکن خداوند نے انہیں فرزند بنایا اور اسی پتھر کو اپنے نام کے لیے مضبوط کیا۔ مضبوط تو تھے لیکن اپنے نام کے لیے مضبوط کرنا، اس کو فرزندگی کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں نواں بات اس کی پہلی آیت، کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب نکال لیجئے گا، اس کا نواں باب اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے، جس سے ایک پتھر کو خداوند نے کس طرح چنا۔ نواں باب پہلی آیت، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کے دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کے وہ اس طریق پر پائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ تو اس طریق پر، کون سی طریق پر؟ جو خداوند کی راہ پر چلتے تھے، ان لوگوں کو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ان کو باندھ کر کہاں؟ یروشلم میں لائے۔ یروشلم آپ جانتے ہیں دارالحکومت ہے اسرائیل کا، اور وہاں اس دارالحکومت میں جو کہ سلیمان نے اسے دارالخلافہ کا لقب بخشا تھا، یہاں لائے اور ان کو سزا دے۔ تو بھائی اور بہنوں، آپ پھر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کنورٹ ہوا۔ وہ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ میں تجھے کہہ دوں گا۔ لہذا بھائی اور بہنوں، پوائنٹ کے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے۔ جس لحاظ سے ہم نے پہلے پوائنٹ کو دیکھا، اسی طرح آج بھی یہی خداوند کا کلام جو ہے، خداوند اسکل لوگ دیکھتا ہے کہ اسکل لوگ کون ہے اور ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے وہ دوسروں کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب وہ روحانی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لسننگ اسکل، لسننگ اسکلز میں جب خداوند دیکھتا ہے کہ اس کی لسننگ اور ہیئرنگ اسکل مضبوط ہے، جس بات کو یہ سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کو روحانی اسکل دیتا ہے، روحانی لسننگ اسکل، جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ۔ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا جو ہے وہ لسننگ اسکل کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، دیٹ از کالڈ لسننگ اسکل۔ اور یہ پہلا سلاطین اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت، 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، سلیمان نے اسی اسکل کو مانگا تھا، نیک اور بدی کی امتیازی کا اسکل۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں، جو کہ اسی قصے کو جو ساؤل کے سامنے پیش ہوا اس کو بیان کرتے ہیں۔
7ویں آیت میں لکھا ہے جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے، اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔